جب بھی کوئی حج کر کے یا عمرہ کر کے جاتا ہے یہاں سے مکہ سے یا مدینہ سے، تو وہ اپنے ساتھ زمزم ضرور لے کے جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک جا کر اس پانی کو ہدیے کے طور پر اپنے مسلم بھائی بہنوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے زمزم گفٹ کے طور پر بھی کھجوروں کے ساتھ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب قصہ ہے رب العالمین کی رحمت کا، کرم کا، اس کے فضل کا۔ کچھ پہاڑوں کے درمیان وہ بنجر وادیاں، جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے کو ان وادیوں میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اس بنجر وادی کے بیچ حضرت ہاجرہ بھوک اور پیاس کی شدت میں صفا اور مروہ کے بیچ چکر لگاتی ہیں، پانی کی تلاش میں، بھوک اور پیاس کو مٹانے کی تلاش میں۔ اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے اس وقت ایک چشمہ ظاہر ہوتا ہے، رحمت خداوندی ہوتی ہے، اور ایک پانی جو زمین میں سے ابلتا ہے جس کو ہم آج تک زمزم کے نام سے جانتے آئے ہیں۔ یہ سب پانیوں کا سردار ہے، سب پانیوں کا شہنشاہ ہے، ایک ایسا پانی جو نہ کبھی رکا اور نہ کبھی ختم ہوا، جو سنت بھی ہے، شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے، جسے پینا نہ صرف سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے۔ اس کو پینے سے صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک پاک پانی ہے جو رب کی محبت اور شفقت کی نشانی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا رحم ہے رب کی طرف سے عبادت کرنے والوں کے لیے، جس کو پینے کے بعد نہ تو بھوک کا کوئی احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اے زمزم، کیا ہی تیری خوبی ہے کہ آج تک ایک نشانی کے طور پر زندہ ہے۔ یہ معجزہ جسے زمزم کہا جاتا ہے کعبے سے 21 میٹر کی دوری پر ہے۔ اس کنویں میں 2 چھلکتے چشمے شامل ہوتے ہیں، جس میں ایک کعبہ شریف کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا جبل ابو قبیس اور صفا پہاڑی کی طرف سے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ وہ کنواں نہیں جس طرح ہمارے ملکوں میں مٹی کھود کر مٹی کے نیچے سے پانی نکالا جاتا ہے، بلکہ یہ کنواں ہے 2 چشموں کی شکل میں۔ یہ ہے وہ کنواں، ہمیشہ پاک اور صاف رہنے والا، نہ تو اسے ہوا چھوتی ہے اور نہ ہی گرد و غبار کسی اور عام پانی کی طرح۔ اس عظیم کنویں کی گہرائی صرف اور صرف 31 میٹر ہے۔ اس پانی کا سفر شروع ہوتا ہے ان 2 بڑے پمپ سے، ان پمپس کی مدد سے جو کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ کی طرف مخصوص پائپ لائنز کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے تاکہ اس پانی کی خصوصیت اور حفاظت کی جا سکے اور اسے باحفاظت اس کو پینے والوں تک پہنچایا جا سکے۔
اور مسجد نبوی کی اگر بات کی جائے تو وہاں روزانہ کی بنیاد پر پانی پہنچایا جاتا ہے۔ ان ٹینکرز کی مدد سے لے جایا جاتا ہے، جس کے ڈھکن اور ان کی ٹونٹیاں خاص طور پر بحفاظت بند کی جاتی ہیں، جس کی چابیاں وہاں یعنی مسجد نبوی میں ایک خاص ورکر کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ آب شفا عام دنوں میں 1.5 لاکھ لیٹر روزانہ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف، اور جب رمضان یا حج کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کی مقدار 4 لاکھ لیٹر تک بڑھ جاتی ہے، اور ایڈوانس پروگرامنگ کی مدد سے اسے مانیٹر کیا جاتا ہے جب بھی یہ مسجد الحرام سے آتا ہے اور مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے، اور ان کولرز کی مدد سے یہ مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں صرف کیا جاتا ہے اس کے پینے والوں کے لیے، جن کی عدد 40,000 تک ہے۔ ان کولرز کے لیے دونوں مساجد میں خاص طور پر جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر ان کو ریفل کیا جاتا ہے، اور جہاں انہیں صرف کیا جاتا ہے ان الیکٹرک وہیکلز کے ذریعے انہیں وہاں بحفاظت پہنچایا جاتا ہے۔ اور ہر کولر کے ساتھ یہ ڈسپوزیبل پلاسٹک کے گلاس اویلیبل کیے جاتے ہیں جن کو ایک بار استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ ہر روز تقریباً 20 لاکھ کپ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کولرز خاص طور سے اوپر کی طرف سے لاک کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے، کوئی کچھ چیز اندر نہ ملا دے یا پھر اندر سے پانی بھرنے کی کوشش نہ کرے۔ ان کولرز کا خاص طور سے صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی اچھے سے صفائی کی جاتی ہے ایک مخصوص جگہ پر، اور حرمین شریفین میں یہ ٹونٹیاں بھی کافی جگہ پر لگائی گئی ہیں جس سے کہ زمزم کو پینے والے یہاں آ کر بآسانی اس کو پی سکیں۔ اور ایک ایریا خاص طور سے سبیل کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر آب زمزم کی سبیل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کو اپنے لیے زمزم بھر کر لے جانا ہے تو وہ بآسانی اسے یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ اور یہ خدام کچھ کولرز خاص طور سے اپنی پیٹھ پر لگا کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر دوسرے کوئی فزیکل کولر رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو وہاں پر عبادت کرنے والوں کو اگر پانی کی چاہت ہو تو یہ وہاں پر موجود ہو، جیسے کہ طواف والی جگہ ہے جہاں پر زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور اس پانی کی کوالٹی چیک اپ کے لیے ہر روز 100 سیمپل تقریباً لیے جاتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی کو مینٹین کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ اس میں کوئی بیکٹیریا یا پھر کوئی غبار تو شامل نہیں۔ اور یہ ہے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ، جو کہ مسجد الحرام سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس کا افتتاح 2010 میں کیا گیا تھا۔ یہ زمزم پروجیکٹ قدئی مکۃ المکرمہ کے علاقوں میں ہے، جو مسجد الحرام سے 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس پروجیکٹ میں لوگوں تک اس پانی کی رسائی کو آسان بنانے کے لیے اور کوالٹی کی حفاظت کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہر کام آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے مشینوں کے دوارا، اور ان بوتلوں کو تیار کرنے کے بعد سب سے پہلے اسے صاف پانی سے دھویا جاتا ہے اور پھر اس میں زمزم کو فل کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ہر کام بار کوڈنگ کے ذریعے آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے،
اور یہ خوش نصیب ورکرز اور سپروائزر ہیں جو لوگوں تک اس پانی کو پہنچانے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔